آپ لوگوں کے سامنے ایک خط پیش کر رہی ہوں. یہ خط جناب اموا شکاگو کے صدر جناب ڈاکٹر ظفیر احمد کے نام آیا ہے اور خط کو بھیجنے والے کا نام سید احمد خان ہے. آپ لوگوں کی پلیز توجہ چاہیے. خط شروع کرتی ہوں. ظفیر میاں خوش رہو، شاد رہو، آباد رہو. میرا یہ خط جب تمہیں ملے گا تو تم میرا یوم پیدائش منا رہے ہوگے یا منانے کی تیاری کر رہے ہوگے. بہت خواہش تھی کہ میں بھی اس تقریب میں شرکت کروں مگر اجازت نہ مل سکی، تو میں نے سوچا کہ خط کے ذریعے تم لوگوں سے ملاقات کر لی جائے. آخر خط بھی تو آدھی ملاقات ہوتی ہے. اب تم کہو گے کہ آج کل خط لکھتا کون ہے، یہ تو ای میل اور ویڈیو کانفرنس کا زمانہ ہے. اسکائپ، واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے تو آدھی سے بھی زیادہ ملاقات ہو جاتی ہے. بات تمہاری ٹھیک ہے مگر ہمیں ابھی یہ سہولیات میسر نہیں، اسی لیے خط پہ اکتفا کرنا پڑ رہا ہے. مگر ایک اچھی خبر یہ ہے کہ بہت جلد ہمیں ویب ایکسس ملنے والی ہے اور اسی سلسلے میں آج کل ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے. ہم لوگ آج کل کمپیوٹر اور انگلش سیکھ رہے ہیں. انگلش سیکھنے میں مرزا غالب آگے ہیں. وہ ہر وقت اپنے کلام کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے رہتے ہیں اور اکبر الہ آبادی کو کمپیوٹر سیکھنے میں بہت دلچسپی ہے اور وہ ہر بات میں کمپیوٹر کی کوئی نہ کوئی ٹرم استعمال کرتے ہیں. جب سونے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں شٹ ڈاؤن ہو رہا ہوں اور جب اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں میں بوٹ ہو گیا. مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں شٹ اپ ہو گیا. یہ تو بعد میں پتا چلا کہ یہ شٹ اپ نہیں بلکہ صحیح لفظ بوٹ ہے. میں نے بھی بہت کوشش کی تھی کہ یہاں سے میں تہذیب الاخلاق جاری کروں مگر یہاں تو سبھی با اخلاق ہیں. نہ کوئی لڑائی ہوتی ہے، نہ تنقید اور نہ ہی کوئی فتویٰ جاری ہوتا ہے. لہٰذا میری یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی. مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے 200ویں یوم پیدائش پر دنیا بھر میں تقاریب ہو رہی ہیں. میں تم سب لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود نہ صرف تم لوگوں نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے بلکہ میرے مشن کو بھی آگے بڑھا رہے ہو. علم کی ترقی کے لیے تم لوگوں کا کردار قابل تعریف ہے. ہاں، چندہ جمع کرنے میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا مجھے بخوبی اندازہ ہے. تم تو جانتے ہو کہ کس طرح پائی جمع کر کے میں نے مدرسۃ العلوم کی بنیاد رکھی تاکہ میری قوم کے غریب اور پسماندہ افراد تعلیم حاصل کر کے معاشرے میں باعزت مقام حاصل کر سکیں. کیا تم جانتے ہو کہ میں نے انگلستان کے دورے کے دوران جب کبھی کوئی عمدہ چیز دیکھی، جب کبھی عالموں اور مہذب لوگوں سے ملا، علمی مجلسیں دیکھیں، خوشنما مکانات اور پھول دیکھے، یہاں تک کہ کسی خوبصورت شخص کو دیکھا، مجھے میرے دل سے دعا نکلی کہ کاش میری قوم بھی ایسی ہو. آج جب تم لوگوں کو دیکھتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی. مگر جب اپنی ہی قوم کے غربت میں ڈوبے کم پڑھے لکھے یا ان پڑھ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے. تم لوگ میرے لیے امید کی وہ کرن ہو جو ہندوستانی قوم کو راستہ دکھا سکتی ہے اور اندھیروں سے نکال سکتی ہے. اور ہاں، جب میں ہندوستان کہتا ہوں تو اس سے مراد میرے زمانے کا ہندوستان ہے اور قوم کا مطلب ہے اس ہندوستان میں بسنے والے تمام لوگ. میری تم سب لوگوں سے اپیل ہے کہ تم لوگ جتنا چاہے میرا نام استعمال کرو، میرے نام پہ ادارے بناؤ، میرے نام پہ کھانے کھاؤ، میرے نام پہ بریانی کھاؤ، میرے نام پہ شیروانی بناؤ، مگر خدا را تعلیم کے نام پہ دل کھول کر چندہ دو اور یاد رکھو کہ اچھے کام کو شروع کرنے کے لیے کل سے بہتر آج ہے. میاں، ہم تم لوگوں سے بہت خوش ہیں مگر ایک شکایت ہے، اور جب میں نے اپنے ساتھیوں سے اس شکایت کا ذکر کیا تو معلوم ہوا کہ غالب کو بھی یہی شکایت ہے. اور وہ شکایت یہ ہے کہ تم لوگ جو ہماری تصویر استعمال کرتے ہو وہ ہمارے بڑھاپے کی ہے. سفید داڑھی اور چہرے پہ جھریاں. ارے میاں، ہم بھی کبھی جوان تھے. اسی سلسلے میں غالب کے ساتھ جو قصہ ہوا وہ سنو. دلی میں جو غالب میوزیم ہے
اس میں غالب کی تصاویر اور غالب کے مجسمے لگے ہوئے ہیں. سب میں ان کی سفید داڑھی ہے اور سر پہ ٹوپی. ایک وزٹر نے وہاں پہ دیکھا تو وہاں کے ڈائریکٹر سے پوچھ ہی لیا کہ کیا غالب بوڑھے پیدا ہوئے تھے, اور ڈائریکٹر کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. اور میرے ساتھ کیا ہوا یہ بھی سن لو. ایک گھر میں میری تصویر لگی ہوئی تھی, یہی تصویر جس میں میری لمبی سفید داڑھی ہے اور سر پہ لال رنگ کی ٹوپی. ارے یہی تصویر جو تم نے اپنے پوسٹر پہ لگائی ہوئی ہے. اس گھر میں کھیلتے کھیلتے کچھ بچوں کی جو میری تصویر پہ نظر پڑی تو قریب آئے اور کہنے لگے, ہائے سینٹا کلوز. میاں ڈھونڈو, شاید ہماری جوانی کی کوئی تصویر مل جائے. اب تم کہو گے کہ یہی تصویر تو ہماری پہچان ہے, جوانی کی تصویر لگا دی تو کوئی پہچانے گا بھی نہیں. بات تمہاری ٹھیک ہے, مگر میاں ہماری زندگی کے مختلف ادوار پہ کوئی فوٹو ایلبم ہی بنا لو. جدید ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, اگر تصویر نہیں ملتی تو کوئی اسکیچ ہی بنوا لو. اچھا اب میں خط ختم کرتا ہوں, ویب ایکسس مل گئی تو اسکائپ پہ بات ہوگی. اپنے واٹس ایپ گروپ میں شامل ضرور کر لینا, اور میں اپنا ویب پیج بناؤں گا, اس کو لائک کرنا نہ بھولنا. یہاں پہ بہت احباب جمع ہیں, سب تم کو بہت دعائیں کہہ رہے ہیں اور فردن پیغامات بھیجنا چاہ رہے ہیں, مگر اتنے لوگ ہیں کہ اگر میں سب کے پیغام لکھنے بیٹھا تو میں لکھتے لکھتے تھک جاؤں گا اور تم پڑھتے پڑھتے بور ہو جاؤ گے. چند افراد کے پیغامات تم لوگوں کی نظر کر رہا ہوں. غالب, سب سے پہلے غالب کا پیغام. غالب نے ایک شعر جو کبھی بہادر شاہ ظفر کے لیے کہا تھا, اس کا انگلش ٹرانسلیشن وہ تمہارے نام کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں, May you live for 1,000 years. Each year has 50,000 days. یعنی تم سلامت رہو 1000 برس, ہر برس کے ہوں دن 50,000. حالی کہہ رہے ہیں کہ مذہبی انتہا پسندی اور برداشت کی کمی کو کبھی اپنی کمزوری نہ بننے دینا. تعلیم, تہذیب, سائنس اور ایجادات میں اپنی قوم کو ترقی یافتہ اقوام کے برابر لانے کی کوشش جاری رکھو. اکبر کا پیغام ہے کہ تعلیم کے فروغ کے مشن کو کاپی اور پیسٹ کرتے رہو, عداوتوں اور رنجشوں کو ڈیلیٹ اور محبتوں کو ملٹی پلائی کرتے رہو. اور یہ پیغام ہے میرے عزیز ترین دوست, میرے دکھ سکھ کے ساتھی سید علی مہدی کا, جنہیں دنیا نواب محسن الملک کے نام سے جانتی ہے. ان کا یہ پیغام خاص طور پہ خواتین کے لیے ہے. کہتے ہیں کہ تم ہمارا فخر بھی ہو, ہمارا مان بھی. تم نے محنت کی, اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور ہمارا سر فخر سے بلند کیا. یاد رکھو کہ اس تعلیم سے سیکھا ہوا ایک ایک لفظ تم پہ قرض ہے. آگے بڑھو, علم کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کر کے اس قرض کو اتارنے کی کوشش کرو. امید ہے تم ہمارا مان نہیں توڑو گی. میں بھی کچھ پیغام دینا چاہتا تھا, مگر جو بھی کہنا چاہتا تھا وہ کسی نہ کسی طور پہ ان لوگوں نے کہہ دیا. اب سوچتا ہوں کہ کیا کہوں. کلیم عثمانی کے چند اشعار یاد آ رہے ہیں, تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ نظر کرتا ہوں. کلیم عثمانی ہماری محفلوں میں آتے رہتے ہیں, ان سے اس گستاخی کی معافی مانگ لوں گا. اشعار نظر ہیں. میر کارواں ہم تھے, روح کارواں تم ہو, ہم تو صرف عنواں تھے, اصل داستاں تم ہو. تفرقوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا, علم کے اس پرچم کو سر بلند ہی رکھنا. یہ مشن تمہارا ہے, تم ہو پاسباں اس کے, یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نغمہ خواں اس کے. خط کے جواب کا منتظر تمہارا بلکہ تم سب کا سید احمد خان. یہ تھا سر سید کا خط. امید ہے آپ لوگ ڈاکٹر ظفیر کی مدد کریں گے اس کا جواب لکھنے میں. آپ لوگوں کی توجہ کا بے حد شکریہ.